briefing. 4 Kashmiris have embraced Shahadat in the so-called cordon and search operations by the Indian occupation forces, including Mr. Muhammad Ayub, Momin Ahmed Gujari, Usiab Ahmed, and a woman named Fahmida in Srinagar, Baramulla, and Bandipur districts, while hundreds are injured by the atrocious actions of the occupying Indian forces. There is news of more deaths, but due to complete communication blackout, the exact information is not coming out of the region. Today is the 19th day of the total blackout and curfew in the Indian occupied valley, creating a famine-like situation for the entire besieged population. The Indian occupied Jammu and Kashmir has been converted into the largest prison in the history of mankind. More than 14 million humans are incarcerated in their homes. The Indian government has stationed around 9,900,000 troops, and the Kashmiris are denied access to any form of communication. Cellular and internet services have been blocked. We cannot imagine the psychological and physical trauma through which the Kashmiris are going through, as decisions regarding their fate are being taken and they are denied access to any sort of information. Furthermore, the region is awaiting a looming humanitarian crisis, as there is a shortage of food and medicines, which risks the lives of people, especially the elderly, the women, and the children. Kashmiris are being denied access to basic healthcare facilities, which violates their most fundamental right to life and well-being. We impress upon the international community to take cognizance of the continuing blatant human rights violations by the Indian authorities in the Indian occupied Jammu and Kashmir. Separately, as Director General SA and SARC, I summoned the Indian Deputy High Commissioner, Mr. Gaurav Ahluwalia, on the 13th, the 15th, the 18th, and 20th of August, and condemned the unprovoked ceasefire violations by the Indian occupation forces across the line of control. These violations were mainly committed in sectors of Hot Springs, Chidikot, Lipa, and Batal, and led to many shahadats at our site. As part of the Prime Minister's outreach to sensitize the world leaders about the grave situation in Indian-occupied Jammu and Kashmir, Prime Minister Imran Khan spoke with the President of the United States on 16th and 19th of August, President of Indonesia on 11th of August, President of Iran on 11th of August, King of Bahrain on 9th of August, and briefed them on the current situation. This is in addition to the list which I enlisted last time. Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi held telephonic conversations with the Russian Foreign Minister on 14th August, Foreign Minister of Netherlands on 16th August, Foreign Minister of Spain on 16th August, Foreign Minister of Canada on 17th August, Foreign Minister of France on 20th August, and with the Foreign Minister of Norway, Foreign Minister of Denmark, Foreign Minister of Ivory Coast and Sweden on 21st of August 2019. Foreign Minister Qureshi briefed his counterparts on India's illegal and unilateral actions to change the disputed status of Indian-occupied Jammu and Kashmir and its demographic structure. He apprised the foreign ministers of the deteriorating human rights and humanitarian situation, including severe shortages of basic necessities of life, such as food and medicines, and complete communications blackout. He added that Pakistan was always committed to resolving issues through peaceful means, and our peace overtures and offers of dialogue had been rebuffed by India. The Foreign Minister urged his counterparts to play their role and impress upon India to lift the curfew and ameliorate the hardships and sufferings of the people in IOK, and move towards the resolution of Jammu and Kashmir dispute as per the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Separately, in response to the comments made by Indian Defence Minister, Foreign Minister Qureshi said
that these were reflective of the predicament that India finds itself in after its illegal and unilateral actions imperiling peace and security in the region and beyond. Equally condemnable is the completely indefensible lockdown of the entire population in Indian-occupied Jammu and Kashmir, which has gone on for 2 weeks and continues to deepen the dire humanitarian tragedy as reported by the international human rights organizations and international media. The world community, including the UN Security Council, has taken cognizance of this utterly untenable situation. As for Jammu and Kashmir dispute, Pakistan's position is based on UN Charter principles and international law and remains unchanged. The Jammu and Kashmir dispute is to be decided on the basis of the UN Security Council resolutions and in accordance with the wishes of the Kashmiri people. On 19th August, Pakistan strongly condemned the multiple terrorist bomb attacks in Jalalabad. Pakistan remains a steadfast partner of Afghanistan in the joint efforts to defeat all designs aimed at perpetuating instability in the region. We continue to firmly stand together with the Afghan nation in these testing times. Lastly, on 18th August, Pakistan categorically rejected reports in a section of the media based on a reported ISIS claim of responsibility for the heinous terrorist attack on a wedding party in Kabul and implicating a Pakistani national. Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. We have proactively and successfully taken action to uproot the scourge of terrorism. Pakistan will continue its efforts in the same spirit in coordination with the regional and international partners. I thank you all and I will take questions. Zahid Saab ji, Janab, pھر Khwaja Saab. سر جب سے بات شروع ہوئی ہے ٹرمپ سے اور 2 دفعہ رابطہ بھی ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بارڈرز پر جو ٹینشن ہے اس میں کوئی کمی ہوئی ہے اور بات کیا ہوتی ہے پرائرٹیز آپ کی جب فارن ڈائریکٹریٹ سے بات کرتے ہیں تو پرائرٹی 370 اور 35A کی واپسی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یا اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے حوالے سے پرائرٹیز کیا ہوتی ہے؟ The Prime Minister's telephone conversations 16th and 19th of August with President Trump were aimed at apprising the US leadership of the current situation in Indian-occupied Jammu and Kashmir following India's unilateral and illegal actions. President Trump's consistent engagement is a manifestation of his interest in the resolution of the Jammu and Kashmir dispute. Khaisa. President Trump راجنیتک گروپوں کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا تازہ ترین، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اور دوسرا وزیر اعظم مودی جو ہے وہ فرانس پیرس کے دورے پر جا رہے ہیں اور یورپ کی تمام جو بڑی تنظیمیں ہیں جس میں وہاں کے کشمیری بھی ہیں، وہاں کے سکھ کمیونٹیز کے لوگ بھی ہیں اور دیگر بھی بڑے پیمانے پہ احتجاج کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو یہ جو بھارت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہو سکے کہ یہ احتجاج جو ہے تھینک یو ساری دنیا پلیز. تھینک یو سر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیگر ملکوں کو بھی روس، ایران، پاکستان اور اس میں ایک اور ملک کا بھی نام بھی ہے، انہوں نے بھی داعش کے خلاف دے شوڈ آلسو فائٹ اگینسٹ داعش. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نیکسٹ ڈور ہے اور پاکستان از ناٹ فائٹنگ مچ، یہ فیئر نہیں ہے. ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کچھ نہیں کر رہا. وڈ یو لائک ٹو کمنٹ آن دس پلیز؟ آئی ووڈ ناٹ جی. داعش پہ میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی داعش کی آرگنائز پریزنس نہیں ہے اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں داعش کے رائز میں اپنے ہمسائے کے پاس. جی دی وزٹ سارے یورپ میں جی اور امریکہ میں اور ایلسویئر بھی جو کشمیری ڈائسپورا ہے یا ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں کشمیریز کی جو وہاں رہتی ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں پبلکلی، اور انڈین انلیگل ایکشن جو ہے اس کو کنٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے. یہ کاوش ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ ایک پروسیس ہے، یہ جاری رہے گا جی اور بڑا افیکٹولی. اس کا نتائج کیا نکلتے ہیں میں ابھی جج تو نہیں کر سکوں گا. جناب نوید صاحب. سر صاحب یہ بتائیے کہ سمجھوتا ایکسپریس اور
बात कर रहे थे और मोरबो खोखरापार ट्रेन बंद होने के बाद कितने पाकिस्तानी शहरी है जो भारत में फंस गए हैं और उनकी वापस पाकिस्तान लाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? मेरे नॉलेज में कोई नहीं, एक भी नहीं। जनाब नवीद साहब। सर इसी तरह जो पाकिस्तानी के बारे में नबी साहब ने पूछा, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ इंडियन आए हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए और लाहौर में हमें कुछ कॉल्स आई है, तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ फंसे हुए हैं। उनका यही पूछना है कि अगर समझौता बंद है, बस सर्विस बंद है, तो कैसे वापस जाएँ? वाघा तो खुला है, वाघा खुला है। अगर कोई आपके नोटिस में हो, हमारी मदद चाहिए, हम करवा देंगे। वाघा तो खुला है, बॉर्डर तो बंद नहीं हुआ। आप यू कैन क्रॉस ऑन फुट, आगे से आप आगे जा सकते। उसमें मदद चाहिए हो हमारी तो आप बताइए। जनाब अनस। Thank you so much. Recently, a Pakistani minister has made a remark which gave victory in Afghanistan, saying that the success of Taliban would be Pakistan victory. Would you like to clarify that? Number one. Number two, India has refused to renew the 1989 pact with Pakistan. Taking the offensive, they've said that they would not be sharing the data during hydrological data during flood season, and that they would only share the extraordinary discharges and flood costs. Can you please let us know your thoughts on that? Regarding the first question, I would reiterate the government of Pakistan's clear vision and approach about the peace and reconciliation efforts in Afghanistan. Pakistan has sincerely supported these international efforts as part of a shared responsibility. We believe that a final and durable solution in Afghanistan, which would be a victory for the Afghans, the regional countries, and the international community, has to be fully Afghan-led and Afghan-owned. It would also require a strong and consistent support in the medium to long run of the international community, of which Pakistan would remain a part. On the second question, I just spoke to the Pakistan Commissioner for Indus Waters, and he has informed me that bilkul there was an agreement to routine flood data from 1st July to 10th October का इंडिया हमें प्रोवाइड करना उसके तहत ज़रूरी है। इस दफ़ा उन्होंने उस एग्रीमेंट को साइन नहीं, वो एग्री नहीं किया। हर साल वो रिन्यू होता था, वो नहीं किया, और फ्लड डेटा हमें वो नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वी हैव टेकन इट अप विद द इंडियन साइड एंड उन्होंने कुछ डेटा दिया है, वो आर्टिकल 4.8 के तहत है, वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्चार्जेस के बारे में, मगर जो डाटा हमें चाहिए था, जिसका एग्रीमेंट था, वो उन्होंने नहीं दिया है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इस फर्दर डिटेल वो खुद भी बता देंगे, मगर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। रास्ता अच्छा जरूर साहब। थैंक यू सर। सर, इंडिया से ऐसी इत्तलात आ रही है कि कर्फ्यू को मज़ीद 6 महीने में 1 साल तक इम्पोज किया जा सकता है, और दूसरी तरफ लड़कियों को वहाँ से घरों से उठाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान कब तक UN ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाएगा, और सेकेंडली ICJ में जाने के हवाले से क्या स्टेटस है पाकिस्तान का? जी, तमाम ऑप्शंस जो हैं अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है विद ऑल स्टेक होल्डर्स। बहुत जल्द आपको इतला दे दी जाएगी जी क्या क्या स्टेप्स हम उठा रहे हैं। इट इज़ एंटायरली कंडेमेबल जो बात आप कह रही हैं, ये नोटिस में है, रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इंडिया कब तक कर्फ्यू रख लेगा? हमेशा तो नहीं रख सकता। इस मसले का हल ज़रूरी है, इस मसले का हल सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, उसके तहत है। कर्फ्यू आप 6 महीने बढ़ा लेंगे, जुल्म आप और जुल्म कब तक? जुल्म बढ़ेगा तो ख़त्म हो जाए। जरूर साहब। थैंक यू सर। सर, जब ये डिसाइड किया गया कि हम अपना हाई कमिश्नर वहाँ नहीं भेजेंगे और भारतीय हाई कमिश्नर को पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया, तो उस वक्त एक डिसीजन ये भी था कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पे अपनी बायलैटरल अरेंजमेंट्स को दोबारा से रिकंसिडर करेंगे या रिव्यू करेंगे। उस हवाले से कोई अपडेट दे सकते हैं जी? जी, कुछ काम हो गए हैं जिसमें ये अभी जिक्र हुआ समझौता थर का, और कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत जल्द आपको अपडेट कर देंगे। जा Thank you, sir. Sir, my one question is, UAE is a friendly and brotherly country. Did Pakistan raise the issue of conferring highest civil award to region PM Modi? So, sir, मेरा अगला क्वेश्चन है कि what is the substance of Norwegian offer of mediation between India and Pakistan on Kashmir? जो पहला सवाल है जी, वो दो मुल्कों का बायलैटरल मामला है, तो हम उसमें तो कोई सवाल इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है, ऑफर ऑफ मीडिएशन बहुत सारे ममालिक से आ रही हैं और कोशिशें भी जारी हैं।
ہاں جی، سب اور ممالک کی بھی تاریخ ہے اور آفر آ رہی ہیں. اب آگے اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہندوستان اس کو مانے گا تو آپ آگے چل سکتے ہیں، اگر نہیں مانے گا تو پھر کسی بھی میڈیشن آفر پہ آگے چلنا ممکن نہیں ہے. ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. علی صاحب جی، بزنس ریکارڈ. Thank you, Professor Phillips and Business Reporter. Again, on the UAE plans to give, I guess, a civil award to Modi. Do you believe that Modi deserves this award, especially at this time, and would like to call upon the UAE to cancel its plan? پرائم منسٹر مودی کے بارے میں ہمارے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جو کہہ چکے ہیں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، مگر بائی لیٹرل معاملات کسی بھی ملکوں کے اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا. جناب ڈاکٹر صاحب، اگر ٹرمپ سازشی کردار پہ دونوں ممالک تسلیم کر لیتا ہے انڈیا، تو اگر پاکستان کے اگینسٹ وہ فیصلہ کو دے دیتا ہے تو کیا ہم تسلیم کر لیں گے؟ فیوچر کے معاملات کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. خالد صاحب، کیا کرتارپور پر نومبر یا ستمبر میں جو اوپننگ ہونی تھی کیا وہ ہو جائے گی؟ ہماری طرف سے خواہش اور کوشش یہ ہے کہ کرتارپور وقت پر کھل جائے. بالکل یہ وقت پر کھل جائے گی، ہماری یہ خواہش ہے. From President of Iran? Yes. Okay. Supreme Leader, sir. The United States in a process to form some so-called maritime alliance against Iran to undermine Iran. Has Pakistan been contacted by US to join such? نہیں جی، میرے نوٹس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بٹ دی کامنٹس بائی دی پریزیڈنٹ آف ایران, Supreme Leader of Iran, are very positive. He has spoken previously also about this. Supreme Leader has also spoken previously also. Pehle bhi baat hui, about a year ago, he had made a comment on this, and he has a history on this issue, and he's a huge supporter of the Kashmiri people and the Kashmir cause, and we're very thankful for his comments that he has made now and before. Ji. Mr. Spokesman, PM Imran Khan says that he would no longer seek any dialogue with India. So does this mean that Pakistan also has closed the doors for dialogue? And secondly, Zalmay Khalilzad is visiting once again Afghanistan and Qatar for crucial talks. So what do you think about these talks? We're very hopeful, ji. Afghan-led, Afghan-owned peace process, and we hope that something good will come out of these efforts. Pakistan remains supportive of Afghan peace process as a shared responsibility, and we'll continue doing that. And I cannot comment on the Prime Minister's statement. It is self-evident in the media. You know. ڈاکٹر صاحب, کرتارپور کی بات ہم نے کی, ہمارا جو ٹیکنیکل لیول پہ ڈائلاگ کے ساتھ چل رہا تھا, جس میں آپ خود بھی بہت تشریف لیں گے واگا اور اٹاری میں جو کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے, اور کیا انڈیا کی طرف سے کرتارپور کے حوالے سے کوئی نئی بات سامنے آئی ہے آفٹر دس؟ یہ جو اسی پہ لے لیں, جو ٹیکنیکل میٹنگ ہے وہ سیپریٹ ہوتی ہے, اس میں نہیں ہوں, ہمارا آفسر ایک چلا جاتا ہے, مگر جو پولیٹیکل میٹنگ ہے وہ یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ جلدی اس پہ میٹنگ ہو جائے گی, مگر ابھی فائنلائز نہیں ہوا. دوسرا سر میرا کوشچن تھا, ایک میڈیا رپورٹ کی تھی کہ دفتر خارجہ اور جو منسٹری آف لا ہے اس کے مابین اختلاف ہے عالمی عدالت میں جانے کے حوالے سے, اور دفتر خارجہ کے موقف کے برعکس وزارت قانون کی یہ رائے ہے کہ وہاں شاید جینوسائڈ کے حوالے سے ہمارا کیس زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, اس لیے رجوع نہیں کیا جانا چاہیے. اس پہ میں سر کہہ چکا ہوں کہ ایکٹیو کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں, بہت جلد آپ کو اس کا اپڈیٹ دے دیا جائے گا, کوئی اختلاف نہیں ہے جی. ایبسلیوٹلی آئی ریجیکٹ دیٹ. جناب Prime Minister was called by the Saudi conference Monday evening. Can you apprise us of what conversation he's had with the Saudi conference? Number one. Number two, the US has recently imposed sanctions against the Iranian Foreign Minister Javed Zarif
What are your views about this development? Jawad Zarif. Okay. On Jawad Zarif Sahab, Pakistan has noted this development with concern. Pakistan has always maintained a principled position to unilateral sanctions. The Prime Minister of Pakistan has repeatedly urged the need to resolve all issues through peaceful means and negotiations for easing of tensions in the Gulf region. We believe that there should be room for diplomacy and dialogue and for those pursuing solutions through peaceful means. وہ پریس اس پہ آلریڈی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہو چکا ہے فون کال پہ. جناب سر کل ایک خبر آئی تھی افغانستان کی میڈیا سے اکارڈنگ ٹو تھریلر نیوز کنار پروونس میں انہوں نے الزام لگایا ہے وہاں کے گورنر نے کہ ان لاسٹ 3 days about 200 missiles were fired from Pakistan. تو اس پہ آپ کا اسٹیٹمنٹ چاہیے مجھے. اور جو ہم نے بائلیٹرل ٹریڈ اینڈ ڈپلومیٹک ٹائز جو تھے انڈیا کے ساتھ ڈاؤن گریڈ کیے تھے تو انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے. اس کے حوالے سے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے؟ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے, کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی. اور یہ دوسرے پہ افغانستان نے سر وہ میں چیک کر لیتا ہوں, میری معلومات میں نہیں. دین آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. وہ پیچھے شیراز صاحب جی ٹکرز والی پی ایم آفس نے کچھ ایشو کیا تھا جی. I will check then. I am not privy to it. I will check. جی شیراز صاحب لاسٹ کوشچن جی. شیراز صاحب مبارک کو سنا آپ ڈائریکٹر نیوز اور وہ ہو گئے. ہاں 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 کنگریچولیشنس جناب. ہاں سر ڈپلومیسی تو کشمیر میں بڑی ایکٹیو ہو رہی ہے, لیکن اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو مسلسل اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں اور انڈیا سے ان کو جو ہے ان کی کمپلین کی جا رہی ہے. اس حوالے سے دفتر خارجہ کو ہم اس انداز میں ایکٹیو نہیں دیکھ رہے کہ وہ ان ممالک سے بات کرے اور ان کمپنیوں سے بات کرے جو ان کو چلا رہی ہیں, کیونکہ جو جیسے ہی ویڈیو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر ایک جو یوزر ہے اس کے بھی جو بنیادی حقوق ہے اس کے. شیراز صاحب سوال بہت اچھا ہے. اٹ از اے میٹر آف گریو کنسرن فار اس. وی ہیو ٹیکن اٹ اپ اور ہم بہت جلد آپ کو اس کو اپڈیٹ کریں گے. دس از ناٹ فیئر اینڈ دس از اگینسٹ فری اسپیچ اینڈ وی ہیو ٹیکن اٹ اپ. تھینک یو ویری مچ. ہیں